اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم ان الفاظ کو کھولتے ہیں۔ قلب و نظر، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، یعنی صحرا میں، دشت کہتے ہیں صحرا میں، صحرا میں جو صبح کا سما ہے، سورج کے طلوع ہونے کا جو سما ہے، وہ جو سین ہے، وہ جو سینری ہے، وہ قلب اور نظر کو جلا بخش رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ یعنی اس کا عام مفہوم یہ ہے، قلب و نظر کو دشت میں، سب لوگ صحرا میں تو گئے ہی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحرا کی جو ایک وسعت ہوتی ہے، صحرا کی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وسعت۔ تو اس وسعت میں جب صحرا کے دوسرے کنارے سے صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو آسمان کا اس وقت رنگ بدلنا، سیاہ سے نیلا ہونا، اور اس پورے کے پورے سما کو جس طرح، یعنی ابھی صحرا تاریک تھا، ریت تاریک تھی، اور ایک رنگ اس میں سے ابھر رہا ہے، اور وہ جو سما ہے اس سما کو اب یوں سمجھیں کہ ایک کینوس پر وہ تصویر بنا رہے ہیں، پکچرائز کر رہے ہیں، اور ایک مصرع پڑھ کے آپ سب لوگوں کے اندر وہ تصور، وہ امیجنیشن پیدا ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور اس سین کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سما ہے صبح کا، وہ ایک طرح سے زندگی پیدا کر رہا ہے قلب میں اور نظر میں۔ یہ قلب اور نظر کو ہم ابھی کھولتے ہیں۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ چشمہ آفتاب، آپ یہ دیکھیں کہ آفتاب اصل میں تو آگ ہے، اور چشمہ کہتے ہیں پانی کا۔ یہ آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اس لفظ کو باندھا ہے، چشمہ آفتاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سورج کو بہت غور سے دیکھتے ہیں نا، ابھی بھی آپ کبھی گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سورج کی جو تصویریں یا ویڈیو جو لی ہوئی ہے انہوں نے، اس کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے پھوٹ رہے ہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو چشمہ آفتاب سے کس چیز کی ندیاں رواں ہیں؟ نور کی ندیاں رواں۔ یہ ندیاں جو ہیں یہ اصل میں چشمے کی رعایت سے یوز کیا ہے، کیونکہ وہاں چشمہ ہے تو اس لیے آگے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ندیاں۔ اور ندیاں کے لیے رواں ہیں یعنی جاری ہیں۔ تو یہ ہے چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، اور اس نور کی ندیوں کے رواں ہونے کی وجہ سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے قلب اور میری نظر، ان دونوں کو زندگی مل رہی ہے، یہ حیات نصیب ہو رہی ہے ان دونوں کو۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں، قلب کا مطلب تو دل ہوتا ہے، اور نظر کا مطلب بصارت ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، میرے دل کو اور میری بصارت کو۔ تو اس کو اگر آپ باول وہلا دیکھیں تو وہی لگتا ہے کہ چونکہ سما آپ دیکھ رہے ہیں، وہ صبح کا سما دیکھ رہے ہیں ریگستان میں کھڑے ہو کے، تو اس سما کا آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے، اور آپ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظر کو بھی اثر ہو رہا ہے۔ تو نظر اور دل پر کیسا اثر ہو گیا؟ مثبت اثر ہو رہا ہے، اچھا سما لگ رہا ہے اور اس میں زندگی مل رہی ہے۔ لیکن اب آپ اگر دوسری اصطلاحات کی نظر سے دیکھیں گے تو قلب کہتے ہیں، قلب اصل میں وہ بصارت ہے جس سے آپ مشاہدہ حق کرتے ہیں، اور نظر وہ بصارت ہے جس سے یہ، یعنی حواس ہیں، نظر حواس، ہمارے حواس ہیں، نظر حواس میں سے ایک چیز ہے نظر، اور حواس جو ہیں اس کی دسترس زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے جو مادہ ہے اس تک رہے گی۔ یہ بات آپ فالو کر رہے ہیں نا؟ قلب ہے جو اس سے باہر چلا جاتا ہے، اس کی بصارت اس سے بہت دور کی ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ مادہ
اور خالق مادہ، آپ یوں کہہ لیں، یعنی کائنات اور خالق کائنات دونوں کا مشاہدہ کرنے والی بصارت اس کو زندگی مل رہی ہے اس سینری سے. یہ ہے شاعری یعنی یہ ہے شاعری جو عام آدمی کا کام نہیں. قلب و نظر کی ایسی بات باندھ دینا، یعنی قلب و نظر کا لفظ تو میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس کو ایسی جگہ پہ بٹھا دینا کہ اس کو کھولتے چلے جاؤ تو کھلتی چلی جائے. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود. حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. واہ. دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود. اب یہ پہلے آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کو پہلے تو آپ نے دیکھ لیا اس کا شعری حسن، دیکھ لیا نا شعر کیسا موسیقیت میں بٹھایا ہے. حسن ازل کی نمود، کیا آوازیں ہیں، جہاں چاہتے ہیں آواز میں شکوہ پیدا کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ شکوہ پیدا کر دیا، بلندی ہے آواز کی. حسن ازل کی نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. تو یہ تو اس کا صوتی آہنگ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز باندھی ہے. حسن ازل، ایک ایک لفظ کر کے لیتے جائیں. حسن ازل، اب میں چاہوں گا یہ ازل کا لفظ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا مسجد قرطبہ میں. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ازل جو ہے، ازل تا ابد، یہ لفظ تو آپ کو پتا ہے نا، الفاظ تو پتا ہے نا کہ ازل کہتے ہیں ہر چیز سے پہلے اور ابد کہتے ہیں ہر چیز کے بعد تک. یہی ہے نا ازل تا ابد کا مطلب ہے بالکل ابتدا سے لے کے بالکل انتہا تک. یہ تو پتا ہے نا، یہ بھی کسی نے نہیں بتایا. جی تو اصل میں تو یہ ازل جو ہے یہ اس لحاظ سے، جس لحاظ سے ہمیں لغت میں سے یہ لفظ ملتا ہے، اس لحاظ سے تو یہ ظرف ہے. اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ زمان، یعنی وقت، ٹائم. یہ ایک ٹائم ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ ابتدا تو یہ ٹائم ہے نا، تو زمان ہے. لیکن زمان میں اور ازل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ زمان کی ابتدا سے پہلے کا وقت. ذرا دماغوں کو تھوڑا سا کھولیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہلیں تھوڑا سا. یہ ذرا دوبارہ بتائیے. ہاں اس کو دھیان سے سنیں. وقت کی زمان مطلب وقت، ٹائم. زمان کی ابتدا سے پہلے کا وقت. وقت کی آپ یوں کہہ لیں، چلے وقت کہہ لیتا ہوں پھر زیادہ سمجھ آئے گی. وقت کی پیدائش سے پہلے کا وقت. اور ابد کیا ہے؟ وقت کی پیدائش سے بعد کا وقت. ایک چیز تو یہ، اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ کنفیوزنگ ہے. یعنی اگر وقت کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تو اس کے پہلے کی چیز کو آپ وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہ سمجھیں پہلے، چلے پہلے ہی سمجھ لیں. یہ دو چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں اس لفظ کے بارے میں. بے شک ہمارا بہت، ہم آہستہ آہستہ ہی چلیں گے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. ہمیں یعنی ایک ایک چیز کو اگر سمجھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی کلام میں آپ کو بہت سہولت ہوگی جب بھی آپ کبھی پڑھیں گے تو وہ چیز بجے. تو اس پہ میں ذرا اس پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھ جائیں. پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے، دو باتیں بتانی ہے ٹوٹل، یہ یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ بتانی ہے کہ جو زمان ہے نا، زمان اس کو سمجھ لیں پہلے. ٹائم، زمان اور مکان کیا چیز ہے. جب انسان نے اپنے علم کی ابتدا کی، سوچنا شروع کیا، تو سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ میری ذات، یعنی جو کچھ میری ذات کے اندر ہے داخل میں، اس کو کہتے ہیں انفس.
اور جو خارج میں ہے اس کو کہتے ہیں آفاق. انفس و آفاق کا لفظ سنا ہے نا, تو آفاق افق کی جمع ہے, یعنی میں اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں اپنی کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب مطالعہ کیا تو مجھے جو چیز نظر آئی وہ تھا مادہ, میٹر. پوری کائنات میٹر ہے, چاند, سورج, ستارے, دریا, پہاڑ, ہر چیز انکلوڈنگ انسان, ہر چیز, پوری کائنات یہ کیا ہے؟ میٹر, مادہ. تو جب مادہ مجھے نظر آیا تو اب میں مادہ کا جب تجزیہ کرتا ہوں, مادے کا, اور اس کا مطالعہ کرتا ہوں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ مادہ حرکت کرتا ہے. یہ حرکت کا لفظ جو ہے یہ فزکس کا حرکت نہیں ہے, یعنی جیسے میں یہاں سے حرکت کر کے وہاں چلا جاؤں, یہ حرکت ہے نا, یا میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, یہ حرکت ہے. یہ فزکس والی نہیں ہے, یہ فلسفے کی اصطلاح ہے حرکت. تو مادے میں حرکت ہے. وہ کیا حرکت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں زمین ہے, زمین سے درخت پیدا ہو گیا, بیج سے درخت پیدا ہو گیا, یہ حرکت ہے. یا میں دیکھتا ہوں کہ کوئلہ ہے مثال کے طور پہ, اس پر جب لاکھوں سال گزرے تو وہ ہیرا بن گیا, تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, لیکن کنورٹ ہو گیا ہیرے میں. تو یہ جو ایک چیز کا, یعنی مادے کا ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ ہو جانا, اس کو کہتے ہیں حرکت. اور حرکت یعنی اس تعامل سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں حیات. اب میں یہ فلسفے کی بات کر رہا ہوں, یعنی فلسفے میں ایک چیز کا دوسری چیز میں حرکت کرنا, یعنی پیدا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں حیات. یہ بات اتنی کلیئر ہے, سادہ ہے نا بڑی بات, یہ تو کوئی مشکل نہیں لگی. لیکن آپ دیکھیں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ مادہ, تو مادہ آخر کسی جگہ پر ہوگا نا, کوئی بھی چیز ہے مادہ, وہ کہیں پر موجود ہوگا. تو یہ بات کہ وہ کہیں پر موجود ہوگا, یہاں سے مکان کے تصور نے جنم لیا. یعنی مادہ مکان میں ہے, مکان مطلب سپیس. یہ ٹرم آپ نے سنی نا, ٹائم اینڈ سپیس, یہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اور بڑے سادہ الفاظ میں کر رہا ہوں تاکہ کوئی الجھن نہ ہو. مادہ تھا تو مادہ کہیں پر موجود ہوگا, تو سپیس کے کنسپٹ نے جنم لے لیا. ٹھیک ہے, اب میں مثلاً کہتا ہوں کہ مادہ حرکت کرتا ہے, یہ تو میں دیکھ رہا ہوں نا, یعنی یہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ کوئلہ تھا تو ہیرا بن گیا, بیج تھا تو درخت بن گیا, یہ حرکت میں دیکھ رہا ہوں. تو حیات کا تصور تو پیدا ہو چکا تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئلہ تھا ایک وقت میں, اور ایک دوسرے وقت میں وہ ہیرا بنا, یعنی ابھی کوئلہ تھا اور پھر ایک دوسرا ایک پوائنٹ ہے جب وہ ہیرا. تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں, ان کے مطالعے نے مجھے زمان کا تصور دے دیا. ایک وقت میں ایک چیز تھی اور حرکت کے باعث اب دوسرے وقت میں وہ دوسری چیز ہے. تو ٹائم کیسے پیدا ہوا, ٹائم کیسے پیدا ہوا, یعنی ٹائم کا جنم کیسے ہوا, زمان کا کیسے جنم ہوا, یہ ہے. تو اس کو یہاں پر آپ نے زمان اور مکان کو سمجھ لیا, مادہ, حرکت, حیات, زمان اور مکان. مادہ, حرکت, حیات, زمان اور مکان, یہ 5 چیزیں جو ہیں بڑی سادہ ہیں. مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ میں آپ کو کنفیوز تو نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے بڑی سادگی سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مادہ تھا, اس میں حرکت ہوئی, حیات کا تصور پیدا ہوا. وہ مادہ کہیں پایا جاتا ہے تو مکان کا تصور پیدا ہو گیا. اور اب اس مادے میں جو حرکت ہوئی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک, حرکت سمجھ گئے نا آپ, کوئلے کا وہ بن جانا, بیج کا درخت بن جانا. تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں کنورٹ ہونا کا جو فاصلہ ہے اس کو میں زمان کہتا ہوں, اس کو میں ٹائم کہتا ہوں. تو یہ ٹائم پیدا ہوا. اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب ہم واپس چلتے ہیں. یہ ساری بات مرہون منت ہے مادے کی. مادہ ہوگا تو مکان ہوگا, مادہ ہوگا تو زمان ہوگا, یعنی مادہ ہوگا تو اس میں حرکت ہوگی, حرکت ہوگی تو حیات کا تصور ہوگا, حیات کا تصور ہوگا تو ایک چیز سے دوسری چیز میں
کنورژن ہوگی، اور وہ ہوگی تو زمان ہوگا. تو لہٰذا زمان اگر مادہ نہیں ہے ابھی پیدا ہوا، جو کہ نہیں پیدا ہوا ابھی، تو اگر نہیں پیدا ہوا تو یہ زمان اور مکان اور حیات اور حرکت یہ تو تصورات کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر نہیں تھا یعنی مادہ نہیں تھا، نتھنگنیس تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ذات تھی. ذات مرتبہ ذات میں تھی، لاہوت میں تھی، جس کو ہم نے ابھی 2 دن پہلے مطالعہ کیا. اب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں ذرا. تو ذات تھی نا، تو زمان سے پہلے کا وقت، اب میں نے لفظ وقت استعمال کر لیا. جب زمان نہیں تھا، جب یہ مادہ نہیں تھا، حرکت نہیں تھی، حیات نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، تو کیا تھا؟ ذات تھی. تو وہ جو ذات تھی جب، اس وقت کو کہتے ہیں ازل. کوئی پتہ نہیں مجھے کہ میں صحیح کنوے کیا کہ نہیں. بہرحال بھائی جی ملک صاحب بہت اچھی طرح کنوے ہو گیا، اور بلکہ بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا آج پہلی دفعہ. چلو الحمدللہ. تو اس وقت کو کہتے ہیں ازل. یہ تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی، یہ اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی. یہ جو باتیں اس لفظ کے بارے میں نے کتنی باتیں بتانی تھی؟ 2. ان 2 میں سے ایک بات میں نے تفصیل سے وضاحت کر دی کہ یہ ازل ہوتا کیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ ادبی نوعیت کی ہے، یعنی فنی نوعیت کی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس میں ظرف ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں ظرف ہے. اور اس میں ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، یعنی کسی وقت کا بیان. تو ازل کا مطلب ہے. لیکن علامہ اقبال کے کلام میں 99% جہاں پہ لفظ ازل آئے گا، اصل میں ظرف بول کر مظروف مراد لی جاتی ہے، فعل بول کر مفعول مراد لی جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں ازلی. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ازلی. یہ یعنی اللہ کی ذات. اللہ کی ذات. بالکل صحیح پہنچے آپ. یعنی اصل میں وہ اس ذات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، تو یہ اس وقت کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مراد ہے. اسی طرح یہاں پہ حسن ازل یعنی حسن ذات. یہ بالکل واضح ہوئی بات. حسن ازل سے کیا مراد ہوئی، یا صبح ازل سے کیا مراد ہے، یا ازل سے کیا مراد ہے؟ ازل بالکل واضح ہو گئی. ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردائے وجود. وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جی بالکل وہی ذات. تو اب اس مصرے کو اب آپ دیکھیں، یہ اتنی تفصیل بتانے سے امید ہے کچھ فائدہ ہوا ہی ہوگا. یہاں پہ اگر نہیں بھی ہوا تو باقی کلام میں ضرور فائدہ ہوگا. تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردائے وجود. دل کے لیے 1000 سود، ایک نگاہ کا زیاں. اب دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں بڑی خوبصورت. اس میں جو لفظ دال ہے، دال، اس کی تکرار دیکھیں. نمود، وجود، سود، اور پھر پردہ اور دل. ایک ہی شعر میں دال کی تکرار آپ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. آپ تو ماشاءاللہ آج کل گھر میں بیٹھے ہیں گوشت کی تکرار کر رہے ہیں نا، یہ دال کی تکرار ہے. اس میں آپ دیکھیں جو اس میں ایک چیز پتہ نہیں اپنا انوار قریشی بھائی ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں. وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ایک آپ کو تجوید والے بتاتے ہیں قلقلہ. جی جی. قلقلہ ہوتا ہے نا. تو جی. قلقلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو دال ہے نا، اس پہ آپ ہاف تشدید ہوتی ہے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اس میں. یعنی اس کو آپ دیکھیں، میں پڑھنے لگا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. حسن ازل کی ہے نمود،
چاک ہے پردہ وجود، وجود اور وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ تو یہ جو قلقلے سے اس کا کیا کیا انہوں نے، اس کی شان بڑھا دی، اس کا ایک شکوہ بڑھا دیا۔ وہ یاد ہے آپ کو وہ ایک کون سی فلم تھی انڈیا کی، اپنا مغل اعظم، اس میں جو پرتھوی راج ہوتا ہے اس کا جو بیان کرنے کا جو ڈائلاگز وہ بولتا ہے، اس میں وہ ہر بات پہ قلقلہ کرتا ہے، اس سے ایک شان پیدا ہوتی ہے نا، یہ آواز، یہ صوتی آہنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یقیناً ہر ایک نے وہ ڈائلاگ سنے ہوں گے۔ تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔